قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں ہمارے نبی آئے اور اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی گئے۔ کتنے لوگوں کو اپنے نبی کی سیرت معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ان سے پوچھ دیا جائے نبی کی بیویاں کتنی، نہیں بتا پائیں گے۔ نبی کی بیٹی کتنی، نبی کے بیٹے کتنے، کون کون؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی، اسلامک نالج پتہ نہیں ہے ان کو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ حالات ہے اپنے سماج کے۔ ہم کو لگتا ہے پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج ان علاقے میں سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ، لیکن بگاڑ اگر ہے تو سب سے زیادہ انہی علاقوں کے اندر ہے۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آیت پڑھی جا رہی ہے، اے مومن مردو تم اپنی نظریں نیچی کرو۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے، نظریں اوپر ہو رہی ہے، اس لڑکی کے اوپر نظریں چڑھائی جا رہی ہے، اور وہ لڑکی بھی اپنے نظروں سے اشارہ کر رہی ہے۔ اور قرآن کی آیت امام صاحب پڑھتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نظریں نیچی کر، یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، یا یہ کہہ لو اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان لڑکیوں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، پردے میں نکلا کرو، لیکن آج جب تک میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے، جب تک اچھے کپڑے پہن کر کے نہ نکلے تب تک اسے چین نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ذرا دیکھو میرے بھائیو۔ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، ان سے کبھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام زینب بنت جحش ہے، نبی کی بیوی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی عبادت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی قرآن کی تلاوت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی اللہ سے معافی مانگنے کی، لیکن رات کی تاریکی میں وہ رات رات بھر نماز پڑھا کرتی تھی، توبہ کیا کرتی تھی، اور ایک رسی اپنے گردن سے، اپنے ہاتھ سے باندھ لیا کرتی تھی، جب اسے نیند آتی تھی تو گردن کھینچ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے وہ رو رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ذرا غور کرو، آج ہمارے سماج کی لڑکیوں کو دیکھو، اگر ہمارا سماج گندا ہے، سماج کے اندر گڑبڑی ہے، تو اس کے اندر لڑکوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، تو لڑکیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گارجین جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، خطبہ دے لینا، بس یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب نبی نہیں آئیں گے دنیا کے اندر، یہی علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہی علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی بات اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے، لیکن اب میری بات کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنے سماج کے اندر اچھا لانے کی، اپنے سماج کو سدھارنے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بیٹی بگڑی ہے تو ماں نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بھائی بگڑا ہے تو بھائی نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ آئی مسلمانوں، جلسہ کرا لینا چلو بڑی اچھی بات ہے کہ تم دعوت کا ایک کام تم انجام دے رہے ہو،
بہت اچھی بات ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے سماج، اپنے گھر کے اندر بھی بدلاؤ آنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر پریورتن ہونا چاہیے، اپنے گھر کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو گڑبڑیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء و بعض، مومن وہ ہے، ایک مومن کا دوست ہے، اور دوست کا مطلب یہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، ایک مومن دوسرے مومن کو بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے بھائی کو بھی نماز پڑھنے لے کر کے جاؤ، اپنے چچا کو بھی نماز پڑھنے لے کر کے جاؤ، اگر آپ نماز پڑھ رہی ہو تو اپنے بیٹی کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنی ساس کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنی چچی کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے سہیلی کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنی بہن کو بھی نماز پڑھاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ موت آنی ہے، موت آنے سے پہلے یہ کر لو، ورنہ موت کے بعد پچھتانے سے کیا فائدہ؟ موت کے بعد کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو، جانے دو، بینک میں بہت پیسہ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر لینے دو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو موت کے بعد ریٹرن ہونا پڑے گا، نہیں، دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ اخلاق اچھا کرو، ہمارے کیریکٹر صحیح ہے نہیں، ہمارے اخلاق صحیح نہیں۔ مسلمانوں کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں آ گئی ہے میرے بھائیوں۔ اگر ذہن کے اندر یہ بیٹھا لو کہ نبی کو جب موت آئی، صحابہ کو موت آئی، صحابہ تبع تابعین کو موت آئی، ہاں اسی طریقے سے خلیفہ راشد اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان لوگوں کو جب موت آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ اور اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے تو قبر میں جا کر کے دیکھو، تمہیں یقین آ جائے گا۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا، لوگوں بازار یہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، مسجد ہے، تم مسجد جایا کرو۔ لیکن اگر تمہیں موت کو یاد کرنا ہو، تمہیں آخرت خوبصورت بنانا ہو تو تم قبرستان کی زیارت کرو۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، تمہیں قبرستان کی زیارت کرو تو موت تمہیں یاد آئے گی، تم غلط نہیں کرو گے، تم نفرت نہیں پھیلاؤ گے۔ میرے بھائیوں جی، اسلام تمہیں جانور کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، انسان کو مارنے کا کہاں سے حکم دے سکتا ہے؟ ایک جانور کو اگر تم مار رہے ہو تو میرے بھائیوں اس کا بھی تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ آج مسلمان کو مار رہا ہے، آج مسلمان غیر مسلم کو بھی مار رہا ہے میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ اور ہمارے ہندو بھائی مسلمان کو بھی مار رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے۔ ابھی کچھ جگہوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے میرے بھائیوں، وہ انسان نہیں ہے، انسان کے نام پر وہ جانور ہے، جانور۔ اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان کو اگر تکلیف دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے انسان کو اگر مارتا ہے تو ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو وہ مار رہا ہے۔ ایک انسانیت کو اگر کوئی ایک انسان کو بچاتا ہے تو پوری انسانیت کو وہ بچا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک انسان اچھا عمل کرے۔ نبی کی موت سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، نبی کے موت سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی حالت میں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کا تم خیال کرنا، میری نظر میں نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز کا تم خیال کرنا۔ ہمارے نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں، اور آج نماز نہیں ہے بلکہ نماز کے نام پر بہت کچھ ہے۔ نماز تو نہیں ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا، مسلمان کا نام دے دیا اور بہت غلط کام کر رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے سماج کے اندر اتحاد پیدا کیجیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو سپورٹ کیجیے۔ سپورٹ لن تنالوا البر حتى
तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेक कामों में और अच्छे कामों में तुम सपोर्ट करो। वला तावनु बिल इसमें वल उद्वान, और बुराई में और गलत कामों में, दुश्मनी में तुम सपोर्ट न करो। ये तो कुरान भी कहता है, लेकिन आज मुसलमान ये नहीं देखता कि अच्छा है कि बुरा है फिर भी सपोर्ट करता है क्योंकि मेरा आदमी है। ये गलत है मेरे भाइयों, गलत चीजों का कभी भी सपोर्ट मत करो। तुम्हें मरना अल्लाह के पास जाकर के तुम्हें हिसाब देना है। तो नबी की मौत से हमें ये बातें हमें सीखने को मिली। जब नबी की मौत हो सकती है तो हमारी भी, नबी ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे करो, नमाज पढ़ो, दीनदार बनो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों का अदब करो। जो तुमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझ में नहीं है, वो मुझ में नहीं है जो अपने से बड़ों की इज्जत न करे और अपने छोटों का अदब न करे। मेरे भाइयों, अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, अपने से छोटों का अदब करना सीखो, अपने मुसलमान बहनों की इज्जत भी करो। ये नहीं है कि ये मेरी बहन नहीं है, किसी और की बहन है तो मेरे भाई उसके पीछे लग जाओ और उसको छेड़ो और उसको परेशान करो। इस्लाम नहीं बताता है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो, वो किसी न किसी की बहन है। इस वजह से मेरे भाई जो उसको तुम बहन ही समझो। जैसे तुम्हें ये लगे कि अगर तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें बुरा लगता है, अगर किसी की बहन को छेड़ोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। इस वजह से इस्लाम के पैगामात को अपने जिंदगी के अंदर लाजिम करो, इस्लाम के पैगामात को अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। ये 1.5 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने बयान की, इस उम्मीद के साथ कि मौत तो आनी है, लेकिन मौत आने से पहले अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाओ। बहुत से तकरीर आज सुनने में आया 4 या 5 जलसे हैं, इतने जलसे के बावजूद तब्दीली नहीं। मेरे भाई, और रात पर जाग करके सुनना बड़ी बात नहीं है, अमल करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख। जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान के ऊपर खात्मा हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को दिल से लगाने की तौफीक अता फरमा, और साथ साथ में नबी के पैगाम को लोगों तक आम करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह उनके काम में अल्लाह तू मदद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो समाज के अंदर गड़बड़ियां पैदा करना चाह रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, उनको अखलाकमंद बना दे। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।